إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا نسأل الله ربنا تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب محترم بھائیوں، بزرگوں، اس دنیا کے اندر بہت سارے فتنے ہیں۔ انسان کے لیے بہت ساری آزمائشیں ہیں۔ مال کے فتنے ہیں، اولاد کے فتنے ہیں، گھروں کے اندر فتنے ہیں، بازاروں میں، کاروبار میں فتنے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا کہ قیامت کے قریب جس طرح اندھیری رات کے ٹکڑے ہوتے ہیں اس طرح قیامت کے قریب فتنے برپا ہوں گے۔
اور کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے ایسے فتنے دنیا میں پیدا ہوں گے کہ آدمی کو سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ میں نے کیا کرنا ہے۔ فرمایا یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، ایسے فتنے ہوں گے کہ صبح کے وقت آدمی مومن ہوگا، شام کو کافر ہو جائے گا۔ ویمسی الرجل مؤمنا ویصبح کافرا، یا شام کو مومن ہو جائے گا اور صبح ہوتے ہی کفر کے اندر چلا جائے گا۔ بڑا خطرناک وہ دور ہوگا، فتنے ہی فتنے ہوں گے، آزمائشیں ہی آزمائشیں ہوں گی، مال فتنہ بن جائیں گے، مالوں کے وجہ سے دنیا کے اندر جھگڑے پیدا ہوں گے، فسادات پیدا ہوں گے، اختلافات کھڑے ہوں گے، لوگ آپس کے اندر مالوں کی وجہ سے، زمینوں جائیدادوں کی وجہ سے لڑائیاں اختلافات کھڑے کریں گے، اولاد کے بھی فتنے ہوں گے، اولادوں کی تربیت ٹھیک نہیں ہوگی، یہ اولاد فتنے والی بن جائے گی، والدین پریشان ہوں گے، رشتہ دار پریشان ہوں گے، اولاد کے فتنوں سے، مال کے فتنوں سے اتنی پریشانیاں ہوں گی کہ آدمی کو پتہ ہی نہیں چلے گا، اس کو اپنے ایمان کی فکر ہی نہ رہے گی۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فتنوں کے دور کے اندر بھی اپنے ایمان کے اوپر پہرا دینا، صبر و استقامت کے ساتھ اپنے ایمان کو بچانے کی بھرپور کوشش کرنا، دنیا کے فتنوں کے اندر مبتلا نہ ہونا، پرہیزگاری اختیار کرنا، صبر کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ، برداشت کرنے کے ساتھ، ثابت قدمی کے ساتھ ان فتنوں کا مقابلہ کرنا اور اپنے ایمان کی حفاظت کرنا۔ محترم بھائیو، آج ہم اس دور سے گزر رہے ہیں کہ اس دور میں بڑے ہی فتنے ہیں، ہر دوسرا تیسرا آدمی پریشان ہے، کوئی مال کے حوالے سے فتنے میں ہے، کوئی اولاد کے حوالے سے فتنے میں ہے، کوئی اپنی عورت بیوی کے حوالے سے فتنے میں ہے، کوئی اپنے سسرال سے پریشان ہے، کوئی اپنے والدین سے پریشان ہے، بڑے ہی فتنے ہیں دنیا میں آج کے دور میں بھی۔ محترم بھائیو، انہی فتنوں میں ایک بہت بڑا فتنہ جس کے اوپر آج ہم اس خطبے میں بات کریں گے، بڑا ہی اہم موضوع ہے، توجہ کے ساتھ، بہت ہی اہم فتنہ آج کے دور کے اندر کہ جس فتنے سے کوئی عام سا بندہ بھی بچا ہوا نہیں ہے۔ سارے لوگ، عوام الناس، حکمران بھی اور اس امت کے علماء بھی اور بہت سارے لوگ اس فتنے کا شکار ہیں۔ وہ فتنہ کیا ہے؟ محترم بھائیو، اس فتنے کو فتنہ تکفیر کہا جاتا ہے۔ فتنہ تکفیر کیا مطلب؟ کہ ہر انسان دوسرے انسان پر کافر ہونے کا فتویٰ لگا رہا ہے، اور فلانے نے نماز نہیں پڑھی وہ کافر ہو گیا ہے، فلاں نے زکوٰۃ نہیں دی وہ کافر ہو گیا ہے، دائرہ اسلام سے نکل گیا ہے۔ یہ ایسا گھنونا فتنہ ہے آج کے اس دور کے اندر کہ محترم بھائیو، اس فتنے سے بڑے بڑے شیخ الحدیث جو محدود نشستوں پہ بیٹھ کے اپنے سامنے 4-5 طلباء کرام بٹھا کے اللہ کی قسم جانتے ہی نہیں کہ فتنے ہوتے کیا ہیں، اور ہر دوسرے تیسرے مسلمان پر کفر کے فتوے ٹھوک رہے ہیں۔ بڑا المیہ ہے آج کے اس دور کا۔ ہر وہ بندہ، انسان ہونے کے ناطے انسانوں میں کوتاہیاں ہوتی ہیں، کمیاں ہوتی ہیں، بدعملیاں ہوتی ہیں، لیکن ان کی بدعملیوں کی اصلاح کرنا، اس کی طرف کوئی توجہ نہیں، بس کفر کا فتویٰ ٹھوک دینا۔
یہ آج اس معاشرے کا المیہ بنا ہوا ہے، اور جس نے اتنا نقصان کیا ہے امت مسلمہ کا کہ اللہ کی قسم آپ کی سوچ ہوگی۔ اس فتنے نے، فتنہ تکفیر نے، ہر دوسرے کو کافر کہو، صرف میں مسلمان ہوں باقی کافر، اور ہر دوسرا تیسرا آدمی اس فتنے کا شکار کہ جو اپنی جگہ پہ بیٹھ کے ہر مسلمان کے اوپر کفر کے فتوے لگا رہا ہے۔ اس نے یہ گناہ کیا ہے، اس کا ایمان ختم ہو گیا ہے، اس نے یہ گناہ کیا ہے، یہ دائرہ اسلام سے نکل گیا ہے۔ ہر دوسرا تیسرا بندہ دوسرے مسلمان کے اوپر فتویٰ لگانے کے لیے بیٹھا ہے۔ اللہ اکبر۔ محترم بھائیوں، آئیں ہم اسلام کی روح سے سمجھیں کہ مومن کون ہوتا ہے اور کافر کون ہوتا ہے۔ ایمان، اس کے 3 جز ہوتے ہیں۔ ایمان، ہم الحمدللہ مومن ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، مسلمان ہیں، ایمان رکھنے والے ہیں۔ ایمان کیا ہوتا ہے؟ 3 اجزاء کا مرکب ہوتا ہے ایمان۔ پہلا جز کہ اپنی زبان سے اقرار کرنا کلمہ توحید کا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کلمہ اسلام، اس کا اقرار کرنا۔ ذرا باتوں کو سمجھنا، بہت اہم باتیں ہیں۔ دوسرا جز کلمے کا اپنے دل کی تصدیق پیش کرنا کہ میں ایمان لے کے آیا ہوں، اللہ پر ایمان، رسولوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، یوم آخرت پر، تقدیر پر ایمان، اور دل کے اندر تصدیق ہو، یقین ہو کہ میں واقعتاً ان چیزوں کے اوپر ایمان لے کے آیا ہوں اور میرا دل خوش ہے، مطمئن ہے اسلام پر، ایمان پر۔ اور تیسرا جز ایمان کا کہ اپنے اعضاء کو، اپنے پورے جسم کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں رہ کے گزارنا، یعنی عمل کرنا، اعمال بالجوارح، اپنے اعضاء کے ساتھ عمل کرنا۔ محترم بھائیوں بزرگوں، یہ 3 جز ہیں ایمان کے، زبان کا اقرار، دل کی تصدیق، اور اپنے اعضاء کے ساتھ قرآن و سنت پر عمل کرنا۔ اب ذرا بات کو سمجھیں، جو بندہ زبان سے اقرار نہیں کرتا، کلمہ پڑھتا ہی نہیں، کلمے کا انکار کرتا ہے، اللہ احکم الحاکمین کو اپنا رب، پالنے والا، رزق دینے والا نہیں مانتا، بتوں کی پوجا کرتا ہے، غیر اللہ کی پوجا کرتا ہے، کلمے کو مانتا ہی نہیں، سرے سے انکار کرتا ہے، جس نے ایمان کے اس جز کا انکار کیا، اقرار باللسان کا، یہ بندہ کافر ہے کہ یہ کلمے کو مانتا ہی نہیں، یہ اللہ احکم الحاکمین کو، اس کی ذات کو، ربوبیت، الوہیت کو، اسماء و صفات کو تسلیم ہی نہیں کرتا، کافر ہے۔ دوسرے نمبر پر وہ شخص جو زبان سے اقرار تو کرتا ہے لیکن اس کے دل میں تصدیق نہیں ہے، زبان سے کلمہ پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زبان سے اس نے شہادت گواہی دی ہے، لیکن اس کا دل ایمان کے اوپر مطمئن نہیں ہے، ویسے اس نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، ایسے شخص کو منافق کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ منافق، کہ اس نے زبان سے اقرار تو کیا ہے لیکن اس کا دل اسلام کے اوپر، ایمان کے اوپر مطمئن نہیں ہے، یہ ہوتا ہے منافق۔ تیسرے نمبر پر وہ شخص کہ جس نے کلمہ تو پڑھا ہے، دل کے اندر تصدیق بھی ہے، اللہ کو اپنا رب مانتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول، آخری نبی مانتا ہے، اور دل کے اندر خوشی بھی محسوس کرتا ہے اسلام پر، لیکن ایمان کا جو تیسرا جز ہے کہ اس نے اقرار تو کیا ہے، دل میں تصدیق اور یقین بھی ہے، لیکن اسلام کے اوپر عمل کرنے کے معاملے میں کمزور ہے، نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، استطاعت بھی ہے، حج نہیں کرتا، جہاد کے لیے نہیں اٹھتا، اپنے مسلمان بھائیوں کی خیر خواہی نہیں کرتا،
اقرار ہے، دل کے اندر تصدیق بھی ہے، ایمان کے 2 حصے موجود ہیں، تیسرا حصہ کمزور ہے، اس شخص کو فاسق و فاجر کہا جاتا ہے۔ فسق کا معنی ہوتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے باہر نکل جانا۔ بندہ دلیری دکھائے، جی میں نہیں اللہ کی مانتا، اللہ کی ذات کو وہ مانتا ہے، اس کے دل میں یقین بھی ہے، لیکن عمل کرنے کے معاملے کے اندر وہ کمزور ہے، نہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے، نہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرتا ہے، ایسے شخص کو فاسق کہا جائے گا۔ فسق ہوتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے باہر نکل جانا۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ اللہ اکبر۔ ذرا اگلی بات سمجھیں، دنیا کفر نے سازشیں کی، اسلام سے نفرت کرنے والوں نے، ان لوگوں نے کہ جنہوں نے اسلام کو دیکھنا دنیا پر پسند نہیں کیا، جنہوں نے کہا دنیا پر ہمارے نظام چلیں گے، انہوں نے مسلمانوں کے اس ویژن کو بگاڑ دیا۔ انہوں نے کہا جس نے نماز نہیں پڑھی، اب نماز چھوڑنا، عمل چھوڑنا یہ ایمان کا تیسرا حصہ ہے، تیسرا جز ہے۔ انہوں نے مسلمانوں کے دل میں ایسی بات ڈالی، ایسا جادو کیا مسلمانوں کے دماغوں کے اوپر کہ مسلمانوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ جس بندے نے نماز نہیں پڑھی، زکوٰۃ نہیں دی، یعنی عملی اعتبار سے وہ کمزور ہے، اس کا اسلام ہی نہیں، اس کا ایمان ہی نہیں۔ ذرا آپ سوچیں کیا یہ انصاف ہے کہ اس کے اندر ایمان کے 2 جز موجود ہیں، وہ کلمہ پڑھتا ہے، اقرار بھی کرتا ہے، دل کے اندر تصدیق بھی ہے، صرف اس کے اندر کمزوری ہے جو ہر انسان کے اندر ہوتی ہے۔ کوئی بھی انسان اتنا نیک اور پارسا نہیں ہے، ہر انسان میں کمیاں کوتاہیاں ہیں، لیکن انہوں نے یہ سوچ ڈالی مسلمانوں کے دلوں میں کہ جس بندے کا عمل کمزور ہے، جو نماز روزہ نہیں، جو زکوٰۃ حج نہیں، جو جہاد انفاق نہیں، یہ کام نہیں کرتا، ایمان کا جو 2 حصے اس کے دل میں موجود ہیں، اس نے ان کا بھی انکار کر دیا، کہا یہ بندہ مسلمان مومن ہے ہی نہیں، یہ کافر ہے، یہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ آج ہمارے عام لوگ اللہ کی قسم اس بات کو نہیں جانتے۔ آج جتنے کفر کے فتوے لگتے ہیں نا، اسی بنیاد پہ لگتے ہیں، حدیثوں کا غلط ترجمہ کر کر کے۔ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، کہ بندے کے درمیان، وہ بندہ بین العبد و بین الکفر، بندہ اور کفر، ان دونوں کے درمیان جو چیز فرق کرتی ہے وہ نماز کا چھوڑنا ہے۔ کیا مطلب سمجھ آیا کہ جس نے نماز چھوڑی وہ کافر ہو گیا؟ اللہ اکبر۔ محترم بھائیو، عربی زبان اپنے اندر بڑی گہرائی رکھتی ہے، نماز چھوڑنے کی وجہ سے جو اس کی عملی کوتاہی ہے، الفاظ جو تقریباً ہر انسان سے رہ جاتی ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو نمازوں کی پابندی نہیں کرتے، پڑھتے ضرور ہیں لیکن پابندی کے ساتھ وقت پر پڑھنا بہت کم لوگ ہیں۔ آپ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء میں اپنی نمازوں کی رونق دیکھ لیا کریں، کتنے لوگ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں اور کتنے لوگ بعد میں پڑھتے ہیں۔ لیکن ایسا ذہن چینج ہوا، عام سا انسان جس کو دین کا عطا پتہ ہی نہیں، اس نے بھی لوگوں پر فتوے ٹھونسنا شروع کر دیے کہ اس بندے نے نماز نہیں پڑھی، اس بندے نے زکوٰۃ نہیں دی، یہ بندہ حج کو نہیں گیا، جہاد کو نہیں گیا، اس نے مسلمان کے ساتھ خیر خائی، صلہ رحمی نہیں کی، یہ کافر ہو گیا، یہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ محترم بھائیو، اسلام نے ہمیں کیا تعلیم دی ہے؟ اسلام ہمیں کیا رہنمائی کرتا ہے ایسے لوگوں کے حوالے سے؟ اسلام نے ہمیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا حکم دیا ہے کہ جب تم اپنے کسی مسلمان بھائی کو دیکھو کہ وہ دین سے دور ہے، کلمہ پڑھتا ہے، مسلمان ہے، دل کے اندر تصدیق بھی ہے، اس کو اپنے نبی سے بڑا پیار ہے، اپنے رب سے بڑا پیار ہے، خالق مالک رازق مانتا ہے، لیکن نماز نہیں پڑھتا، عملی کوتاہی اس کے اندر موجود ہے، اسلام ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ لوگوں، اس شخص کو، اس اپنے مسلمان بھائی کو بھٹکنے نہ دو، بلکہ اس کو اچھے انداز سے نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو، اس کو دعوت دو، اچھے انداز سے اس کو سمجھاؤ
اس کے سامنے نماز کی فضیلت بیان کرو، زکوٰۃ ادا کرنے کی فضیلت بیان کرو، اپنے نبی کے فرامین اس کو پڑھ پڑھ کے سناؤ۔ ایک وقت آئے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل میں بات ڈالے گا، اس کی اصلاح ہو جائے گی۔ یہ رستہ ہمیں کس نے دیا؟ اسلام نے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ احکم الحاکمین نے۔ اللہ تعالیٰ نے تو اس امت کا خاصہ قرار دے دیا، کہا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اس امت کے لوگ بہتر اس وقت ہوں گے جب وہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیں گے اور برائی سے روکیں گے۔ یہ ہے اسلام کی تعلیم۔ لیکن دوسری طرف کافر ہیں، کافروں نے کہا کہ مسلمان اکٹھے نہ ہوں، یہ کلمے کی بنیاد پر ایمان کے اوپر کھڑے نہ ہوں، ان کے ذہنوں میں ایسی بات ڈالو، ایسا ان کو گمراہ کرو ان کے دین کے حوالے سے، ان کی تعلیمات کے حوالے سے، ان کے ایمان کے حوالے سے، کہ یہ اپنے کسی مسلمان بھائی کو دیکھیں کہ وہ عملی کمزوری کا شکار ہے، اس کو سمجھانے کی بجائے اس پر ڈائریکٹ فتویٰ ٹھوک کے یہ کافر ہو گیا، کلمے کا انکار کر دیتے ہیں۔ محترم بھائیو، یہ مسلمانوں کے ساتھ انصاف نہیں ہے۔ انصاف یہ ہے کہ تم اس مسلمان کو پکڑو، اس کو سمجھاؤ کہ ٹھیک ہے تو اللہ کو مانتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا ہادی رہبر مرشد رہنما مانتا ہے، دل میں تصدیق بھی رکھتا ہے، یہ جو تو کمزوریاں دکھا رہا ہے اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں، اپنی اصلاح کر، اپنے اعمال کو بہتر بنا۔ دھڑلے سے انکار کر دینا اور ان کی عملی کمزوری کو دیکھ کر ان کے دل کے یقین کا بھی انکار کرنا، ان کے کلمے کا بھی انکار کرنا، ان کو اسلام سے خارج کر دینا، یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے، یہ کفر والوں کی تعلیم ہے۔ نے کلمے کو معمولی سمجھا ہوا ہے۔ یاد رکھو کلمہ بہت بھاری چیز ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا اے اللہ مجھے کوئی ایسا کلمہ بتاؤ کہ جس کو میں ہر وقت پڑھتا رہا کروں۔ اللہ احکم الحاکمین نے کہا موسیٰ لا الہ الا اللہ پڑھا کر، کلمہ توحید، کہا اس کو پڑھا کر۔ حضرت موسیٰ نے کہا اللہ یہ تو سارے لوگ پڑھتے ہیں، میں تیرا نبی ہوں، مجھے کوئی خصوصی کلمہ بتا۔ اہمیت نہیں دی کلمے کو حضرت موسیٰ نے، کہا یہ سارے پڑھتے ہیں۔ حدیث کے اندر موجود ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا اے موسیٰ تو نے اس کلمے کو، کلمہ اسلام کو اس قدر کمزور سمجھ لیا ہے، کہا یاد رکھو اگر ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں اور جو کچھ زمین و آسمان کے درمیان اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اگر یہ ساری چیزیں ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں اور دوسرے پلڑے میں صرف لا الہ الا اللہ اس کلمے کو رکھ دیا جائے تو یہ کلمہ ساتوں زمینوں پر، ساتوں آسمانوں پر اور ان دونوں کے درمیان جو پیدا کی گئی اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں، یہ کلمہ ساتوں زمینوں ساتوں آسمانوں پہ بھاری ہو جائے۔ اس کلمے کو معمولی سمجھا، دھڑلے سے ہم انکار کر دیتے اور فوراً مسلمان کی کمزوری کی وجہ سے، عمل کی کوتاہی کی وجہ سے اس پر کفر کا فتویٰ لگا دیتے، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو چیلنج کرتے۔ بخاری مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی قوموں میں دو دوست ہوتے تھے، ایک جون سا تھا وہ نیک تھا، مسلمان تھا، نیکیاں کرتا تھا، دوسرا اس کا ساتھی وہ بھی مسلمان ہے لیکن وہ گناہ بڑے کرتا تھا، کوتاہیاں بڑی کرتا تھا، لیکن بعد میں توبہ بھی کر لیتا تھا۔ ذرا احادیث کو سن کے آج کے اس دور کا جائزہ لینا، یہ جو بڑے بڑے مفتی اور بڑے فقیہ بنے بیٹھے ہیں، محدود کلاسوں میں بیٹھ کے اپنے آپ کو شیخ الحدیث کے لقب سے مرکب کر کے امت مسلمہ کو اللہ کی قسم گمراہ کرنے میں لگے ہوئے، کفر کے فتوے ٹھوک رہے ہیں۔ اس نے کہا تو گناہ کرتا ہے، بڑا اس کو سمجھاتا گناہ چھوڑ دے، گناہ چھوڑ دے، لیکن وہ باز نہ آتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جو سمجھاتا تھا نا اس کو غصہ آ گیا اور غصے میں آ کے پتا اللہ کی قسم اٹھائی اس نے،
کہتا ہے اللہ کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کبھی بھی معاف نہیں کرے گا، تو گناہ بڑے کرتا ہے۔ دیکھو چیلنج کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کو، جو آج ہمارے مسلمان لگے ہوئے ہیں ہر دوسرے تیسرے پر کفر کا فتویٰ، تو جہنمی ہو گیا ہے، تو کافر بن گیا ہے، تو اسلام سے نکل گیا ہے۔ عام عوام کے اندر یہ مسئلے ہیں، بریلوی کافر، شیعہ کافر، فلانا کافر، فلانا کافر، ہر ایک پر کفر کے فتوے ٹھوک رہے عملی کوتاہیوں کی بنیاد پہ، جبکہ وہ دل سے مانتے ہیں۔ بریلوی مانتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، وہ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، وہ روزے رکھتے ہیں، وہ حج کو جاتے ہیں، وہ صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، دل کے اندر تصدیق بھی ہے، اور جتنی ان کو نبی سے محبت ہے تمہیں اتنی محبت نہیں ہے، اگرچہ وہ محبت میں غلوب سے کام لیتے ہیں، لیکن ان کے دلوں کی حالت کیا ہے ہم اس کو نہیں جانتے، دلوں کی حالت کو اللہ جانتا ہے۔ ہم ان کی عملی کوتاہی کی بنیاد پر ان پر کفر کا فتویٰ نہیں لگا سکتے، ہم ان کو دائرہ اسلام سے خارج نہیں کر سکتے، اللہ کی رحمتوں کو چیلنج ہم نہیں کر سکتے۔ حدیث سنو، بخاری مسلم کی روایت ہے، کہا ساری زندگی اس نے گناہ کیے تھے اور بعد میں توبہ بھی کرتا تھا، جب اس کو سمجھ نہ آیا تو جو سمجھاتا تھا اس نے کہا اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ تجھے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ فوت ہو گئے نا، اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو زندہ کیا، اپنے سامنے کھڑا کر کے اس سے پوچھا، اس آدمی سے جو گناہ کرتا تھا، کہا تو کس بنیاد پہ گناہ کرتا تھا، کیوں گناہ کرتا تھا؟ کہتا ہے اللہ میں انسان تھا، کمزور تھا، گناہ کرتا تھا لیکن توبہ بھی تو کر لیتا تھا، تیری رحمت کی امید بھی مجھے بہت زیادہ تھی، انسان ہونے کے ناطے غلطی ہو جاتی، گناہ ہو جاتا تھا، لیکن اللہ میں توبہ کر کے استغفار کر کے تجھے منا بھی تو لیتا تھا۔ اللہ اکبر۔ کہا اللہ کا الحاکمین دوسرے بندے سے پوچھیں گے جو نیک بنا پھرتا تھا، اس کو کہا تو نے کس بنیاد پہ کہا تھا کہ اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ تجھے کبھی معاف نہیں کرے گا؟ تو میری رحمت کو چیلنج کرتا ہو، تو میری رحمت کا ٹھیکیدار ہو، میں خالق ہوں، میں رب ہوں، میں نے زمین و آسمان کو پیدا کرنے سے پہلے ہی یہ لکھوا دیا تھا ان رحمتی سبقت غضبی، کہ میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے۔ تو میری رحمت کا ٹھیکیدار تھا کہ تو نے اس کو کہا کہ اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ تجھے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نیک بندے نے اللہ کی رحمت کو چیلنج کیا، اور دوسرا گناہ گار بندہ جو گناہ کرتا تھا، ملوث تھا دن رات کوتاہیوں کے اندر، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید رکھتا تھا، کہا اللہ نے اس فاسق و فاجر کو اللہ کی رحمت کی امید رکھنے کی وجہ سے جنت میں داخل کر دیا، اور یہ شخص جس نے ساری زندگی نیکیوں میں گزاری تھی، اللہ کی رحمت کو اس نے چیلنج کیا، کفر کا فتویٰ ٹھوسا، یہ کہا اللہ تجھے کبھی معاف نہیں کرے گا، اس نیک اور پارسا انسان کو اللہ نے جہنم کے اندر پھینک دیا۔ محترم بھائیو، اتنا محتاط معاملہ ہے، ہم بڑے دھڑلے سے ایک جگہ پہ بیٹھ کے کہہ دیتے ہیں کوئی نے نماز نہیں پڑھی یہ کافر ہے، یہ مسلمان ہی نہیں، کفر کا فتویٰ فوراً، کلیجے ٹھنڈے نہیں ہوتے لوگوں کے جب تک کفر کا فتویٰ نہ لگایا جائے۔ جو اسلام کی تعلیم ہے کہ صبر کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ اپنے مسلمان بھائیوں کو سمجھاؤ، اس کو کہو زبان سے تو اقرار کرتا ہے، دل سے تو تصدیق کرتا ہے، ایمان کے دو حصے تیرے اندر موجود ہیں، یہ جو ایک حصہ جس کے حوالے سے تو کوتاہیاں کر رہا ہے، اپنی اس کمزوری کو دور کر اور اسلام کی طرف آ، اپنی نمازیں، اپنا روزہ، حج، جہاد، زکوٰۃ، انفاق فی سبیل اللہ اور ساری کی ساری عبادات ان کو بہتر بناؤ، یہ تمہاری ذمہ داری ہے اپنے مسلمان بھائیوں کو سمجھانے کی۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے، اور پھر ہم کہتے ہیں جی لوگ ہماری بات نہیں سنتے، جی کسی کو سمجھائیں نا، کسی بریلوی کو، دیوبندی کو سمجھائیں تو وہ یہ کہہ کے بھاگ جاتا ہے جی تسی وہابی ہوندے ہو۔ یہ معاملہ کیوں بنا؟ کیوں وہ تم سے جان چھڑوانے لگا؟
کہ تو نے اپنی طبیعت کے اندر سختی رکھی، تو نے اسلام کے محاذ کو، اسلام کے منہج کو، دعوت کو وہ حق دیا ہی نہیں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ دین اسلام بہت بڑا دین ہے، اور اس دین کے اندر دعوت ہے، دعوت کے اندر اپنا مزاج نرم رکھنا پڑتا ہے، لوگوں کے طعن و تشنیع سننا پڑتے ہیں، لیکن اس کے باوجود، طعنے سننے کے باوجود اپنے مسلمان بھائی کی جان نہ چھوڑو۔ سمجھ رہے ہو نا یہ بھٹک رہا ہے، اس کے پیچھے چڑھ جو، اس کو اسلام کی طرف، خیر خائی کی طرف لے کے آؤ، کبھی اس سے اکتاہٹ کا شکار نہ ہو۔ حدیث میں موجود ہے ایک صحابی، اس نے شراب پی لی، شراب پی لی، پکڑا گیا، حد لگائی گئی، اس کو کوڑے مارے گئے، سزا دی گئی۔ جب اس کو چھوڑا، 2-4 دن گزرے، اس نے پھر شراب پی لی دوسری مرتبہ، پھر وہ پکڑا گیا، پھر اس کو حد لگائی گئی، مارا گیا، 3-4 دن گزرتے ہیں، پھر شراب پی لیتا ہے۔ اب ہمارے جیسا کوئی آدمی ہوتا تو وہ کیا کرتا؟ آپ ماحول کو سمجھتے ہیں، دنیا کو دیکھتے ہیں، آپ جانتے ہیں لوگوں کے جذبات کتنے بھرے ہوتے ہیں، فوراً کافر۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم دیکھو، 3 مرتبہ شراب پی ہے، 3 مرتبہ کوڑے مارے ہیں، حد لگائی ہے، چھوڑا، 4تھی مرتبہ اس نے پھر شراب پی لی، پھر پکڑا گیا۔ جب پکڑا گیا نا، اس کو حد لگائی گئی، پاس ایک صحابی کھڑا تھا، اس نے کہا لعنت ہو تیرے اوپر۔ کتنے سخت اس نے الفاظ بولے، کہتا لعنت ہو تیرے اوپر کہ 4تھی مرتبہ تو شراب پیتا پکڑا گیا ہے، ہر دفعہ تیرے اوپر حد لگائی جاتی ہے، تجھے کوڑے مارے جاتے ہیں، لعنت ہو تیرے اوپر، تجھے شرم نہیں آتی؟ یہ الفاظ حدیث میں موجود ہے۔ اللہ اکبر، جذبات آ گئے نا کہ 3-4 مرتبہ شراب پی ہے، حد لگائی گئی ہے، اس کو اثر ہی نہیں ہو رہا۔ جب اس نے یہ الفاظ کہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بولے، فرمایا خاموش، خاموشی اختیار کرو۔ کیا ہوا؟ کہا اس بندے کی، شیطان کی، اس بندے کے خلاف مدد نہ کرو، وَلَا تُعِينُوا عَلَيْهِ الشَّيْطَانَ، شیطان کی مدد نہ کرو۔ کیا مطلب؟ کہ جب تم اس پر، اس نے 4 مرتبہ شراب پی، تم اس پر فتوے لگانے لگ جاؤ گے، اس کو برا بلا کہنے لگ جاؤ گے، شیطان تمہارے اس برا بلا کہنے کو اس کے دل میں اجاگر کرے گا، اور یہ بندہ دلیر ہو جائے گا، اور دلیری میں آ کے شیطان کے پیچھے لگ کے کیا کہے گا کہ جاؤ پھر میں پینی جے شراب، جو کرنا جے کر لو۔ آج جب ہم کفر کے فتوے ٹھونستے ہیں تو ہم اس کی اصلاح نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ ہم شیطان کی مدد کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ وجہ ہے جس کی بنیاد پہ آج ہماری کوئی بات سننا پسند نہیں کرتا، کہ ہم اپنی طبیعتوں میں سختی رکھتے ہیں، ہم نے اپنے جذبات کے اندر آگ لگائی ہوئی ہے۔ کوئی مسلمان کسی عملی کوتاہی کا شکار ہو، ہم فوراً اس پر فتویٰ ٹھوس دیتے ہیں اور شیطان کی مدد کرتے ہیں۔ شیطان اس کو بھڑکا دیتا ہے، وہ کہتا ہے میں آج تو بعد انہوں دی مسیتیں نہیں جانا، میں فلان جگہ پہ نہیں جاؤں گا، میں فلاں شخص سے نہیں ملوں گا، میں فلاں عالم سے نہیں ملوں گا۔ جی کیوں نہیں ملوں گا؟ اس کی طبیعت میں سختی بڑی ہے، میں نے ایک نماز چھوڑی، اس نے مجھے کافر بنا دیا۔ محترم بھائیو، اس قدر خطرناک یہ معاملہ ہے کہ اپنے کسی مسلمان بھائی پر کفر کا فتویٰ ٹھونسنا، اور بدقسمتی سے یہ فتنہ، یہ تکفیر کا فتنہ آج پورے عروج کے ساتھ اس ملک پاکستان کے اندر جا رہا ہے۔ اہل حدیث سمجھتے ہیں ہم حق پہ ہیں، دوسرے بھائی سمجھتے ہیں ہم حق پہ ہیں، تیسرے سمجھتے ہیں ہم حق پہ ہیں، اور عام عوام کے اندر کافر نے سمجھا یہودی خوش ہو گئے، عیسائی خوش ہو گئے، صلیبی خوش ہو گئے، ہندو خوش ہو گئے کہ ہم نے مسلمانوں کو آپس میں لڑوا دیا۔ وہ نہیں جانتے تھے یہ دیوبندی، بریلوی، وہابی، شیعہ، سنی یہ ہمارے مسئلے ہیں۔ جو سرحد پار ہندو بیٹھا ہے نا، وہ یہودی، عیسائی، صلیبی بیٹھے ہیں، وہ اس پاکستان کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد کی طرف بنایا گیا اس ملک کو کلمے کا ملک سمجھتے ہیں۔ ان کو نہیں پتہ یہ دیوبندی کیا ہے،
یہ ہمارے گھر کے مسئلے ہیں، لیکن ہمارے مسلمانوں میں قرآن و سنت کے اوپر جو چلنے والے ہیں ان میں اتنا حوصلہ اور ظرف ہے ہی نہیں کہ کسی مسلمان کی عملی کوتاہی کی بنیاد پر اس کو برداشت کر سکیں اور احساس رکھتے ہوئے اس کو سمجھا سکیں۔ جب ہم نے اس چیز کو عروج دیا، پھر یہ بات پھیلی دوسرے ملکوں میں۔ آج ہر کافر جانتا ہے کہ مسلمانوں کو اگر میدانوں میں تو وہ لڑ نہیں سکتے، یہودی بھاگ جاتے ہیں، صلیبی بھاگ جاتے ہیں۔ پاکستان یہ دنیا کا فاتح ملک ہے، اس کی فوج دنیا کی فاتح ہے۔ اس نے روس کو جو اپنے آپ کو آدھی دنیا کا مالک سمجھتا تھا، اللہ کی قسم افغانستان کے اندر اس کو ناکوں چنے چبوائے ہیں۔ امریکہ جو اپنے آپ کو سپر پاور سمجھتا تھا، افغانستان کی پہاڑیوں پر لاشیں پڑی امریکیوں کی۔ یہ دنیا کا فاتح ملک، میدانوں میں وہ نہیں لڑ سکتے، اس لیے انہوں نے پروگرام بنایا کہ شیعہ سنی دیوبندی وہابی ان مسئلوں کو اجاگر کر کے مسلمانوں کو لڑواؤ۔ یہ سوشل میڈیا کے اوپر ویڈیو چل رہی ہے، شاید کسی بھائی نے دیکھی ہو۔ را کا میجر وہ آج کہہ رہا ہے، کہتا ہے دبئی کے اندر ایک اڈا قائم کرو، وہاں 20 کروڑ کا بجٹ رکھو اور مسلمانوں کو پکڑ پکڑ کے لاؤ، دقت لے کے آئیں گے، جن نے پورے ہفتے کے اندر کے بس ایک دن گالیاں دینی ہے۔ وہ 20 کروڑ کا بجٹ ہمارے پاس پڑا ہے، پورے مہینے میں 4 ہفتے ہیں، ان 4 ہفتوں میں ایک ہفتہ اور اس ہفتے میں ایک دن تو ہمارے میڈیا پہ آ کے دیوبندیوں کو گالیاں دے، شیعہ کو گالیاں دے، بریلویوں کو گالیاں دے، ایمان کا مسئلہ، کلمے کا مسئلہ اس کو پیچھے پھینک دے، گالی گلوچ کر، فرقہ واریت کو پھیلا۔ کیا ہوگا؟ ایک ہفتے میں ایک دن دے، ایک تقریر کے بدلے 2 لاکھ روپیہ تمہیں دے۔ یہ پروگرام ہے آج کافروں کے، لیکن ہماری امت مسلمہ یہ سوئی ہوئی، یہ مسجدوں میں بیٹھ کے بس اتنا پتہ ہے جن لوگوں کو اکٹھا کرنا ہے، یہ کریں وہ کریں، فلاں حربہ آزمائیں فلاں حربہ آزمائیں، اور ٹھیک ہے ہونا چاہیے، مسجدیں آباد ہونی چاہیے، لیکن مسجدوں میں آنے والے نمازی یہ لوگ یہ بیچارے ہیں، بیچارے جن کو پتہ ہی نہیں دنیا کے اندر اسلام کی کیا حالت ہے۔ ان کو رہنمائی دو، ان کو گائیڈنس کرو، ان کو بتاؤ کہ اسلام کی کیا حالت ہے دنیا میں، دنیا کفر کیا چاہتے ہیں۔ یہ ہے کافر کی بڑی سازش کہ اس نے فتنہ تکفیر کو اجاگر کر کے لوگوں کے سامنے پھیلا دیا، اور مسلمانوں کے اندر خاص طور پر کالجوں میں، یونیورسٹیوں کے نوجوانوں کو جو کچے ذہن کے مالک ہوتے ہیں، جو نہ ترجمہ جانتے ہیں نہ اپنے نبی کی احادیث کو پڑھے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو اغوا کر کے ان کے دماغوں کو محصور کر کے جذبات ابار دیے ان کے اندر کہ وہ دیکھ فلانے دربار کے اوپر شرک ہو رہا ہے، وہاں جا کے حملہ کر، خانہ جنگی شروع کرو پاکستان میں۔ یہ سارے پروگرام چلتے ہیں، اور آپ کو یاد ہوگا یہ پاکستان کی تاریخ میں 6 7 8 سال پیچھے چلے جائیں، کچھ لوگ شیطان منتخب کرتا ہے، شیطان بھی چاہتا ہے نا کہ مسلمان اکٹھے نہ ہو سکیں۔ ایک تنظیم کھڑی ہوئی تھی 6 7 سال پیچھے چلے جائیں، جس کو TTP کے نام سے جانا جاتا تھا، تحریک طالبان پاکستان، اور دوسرے نمبر پر عراق میں داعش، دولت اسلامیہ عراق شام۔ کیا ایجنڈا تھا ان کا کہ دنیا میں سارے کافر، حملے کرو پاکستان میں، پولیس بھی کافر ہے، فوج بھی کافر ہے، یہ ملک پاکستان جو دنیا کا فاتح ہے، جو اسلام کا جہاد کا ایک منظم چہرہ ہے، اس چہرے کو گندا کرنے کی انہوں نے کوشش کی۔ پیچھے یہودیوں صلیبیوں سے فنڈ لیتے تھے اور اپنے اس پاک ملک کے اندر اللہ کی قسم تکفیر کو عروج دے کے ملکوں کے اندر، پاکستان کے اندر بم دھماکے کرتے تھے۔ نہیں ہوئے تمہارے پاکستان میں دھماکے؟ اس کے پیچھے سوچ کیا ہے، بنیاد کیا ہے؟ جی کوئی بھی مسلمان نہیں، سارے ہی کافر ہیں۔ اور بڑے بڑے علماء بھی بولے، کہتے ہیں جی جو لاہور سے اٹھ کے کشمیر میں جا کے لڑتا ہے اس کو اتنا نہیں پتہ چلتا کہ لاہور میں اس کے قریب ہی ایک دربار موجود ہے، وہاں شرک ہو رہا ہے، پہلے وہاں حملہ کرے، وہاں بم پھاڑے۔ اور پھر یہ بھی نہیں جانتے کہ جب بم پھٹتا ہے تو اس میں مرنے والے کیا سارے مشرک ہوتے ہیں؟ کیا ان دھماکوں کے نتائج بھگتنے والے کیا سارے مسلمان ہوتے ہیں، کلمے والے ہوتے ہیں؟
शिरक करने वाले होते हैं सारे, इस चीज़ की कोई परवाह नहीं, सिर्फ पाकिस्तान की बुनियादों को और इस ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बड़ा मजबूत कलमा है कि जो इंसान अपनी ज़ुबान से पढ़ता है लेकिन इसकी शाखें आसमानों तक जा पहुँचती हैं। व मसलु कलिमतिन तय्यिबतिन कशजरतिन तय्यिबतिन अस्लुहा साबितुन व फरुहा फिस समा। ये कलमा ऐसा मजबूत है कि जो इंसान दिल से इसको पढ़ता है उसकी शाखें, उसकी औज, उसकी ऊंचाई आसमानों तक पहुंच जाती है। लेकिन इस निज़ाम को ख़राब करने की कोशिश की गई और फिर जमहूरियत जो काफिरों की तरफ से मुसल्लत है, 5 साल दो, अब फलां 5 साल इस पार्टी को दो, अगले 5 साल इस पार्टी को दो, और उस पार्टी के चेले, उनको मानने वाले, अपना लीडर समझने वाले, क्या हालत है उनकी। एक पार्टी वाला दूसरी पार्टी वाले को गालियां देगा, वो तीसरी को देगा, वो चौथी को देगा। लड़ाइयाँ, गीबतें, चुगलियाँ, ये लीडर नहीं है, ये ऐसा है, ये खा गया है, ये फलाना है। गीबत ज़िना से भी बदतर गुनाह है। लेकिन मुसलमानों को जमहूरियत के अंदर जो काफिरों का निज़ाम है 5 साल दिए जाते हैं। ऐसा अल्लाह की कसम भड़काया जाता है कि हर दूसरी पार्टी वाला जिसकी हुकूमत होती है उसको गालियाँ दे रहे, मुंतखब भी खुद करते हैं जी, इस जैसा लीडर कोई नहीं, और जब वो कुछ गलत कर बैठे तो उस पर गालियाँ भी बकना शुरू कर देते। तकफीर के अंदर सबसे बड़ा नुकसान, अपने हुक्मरानों को गालियाँ दो, इनके ऊपर कुफर के फतवे लगाओ, ये काफिरों से तिजारत करते हैं, ये तागूत के साथ मिले हुए हैं। और अल्लाह ने कुरान में फरमाया है वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फउलाइका हुमुल काफिरून, जो अपने मुल्क के अंदर अल्लाह का निज़ाम नाफिज नहीं करता वो काफिर है, इसलिए फलां हुक्मरान काफिर है। ये फतवेबाजी जमहूरियत के रास्ते में भी काफिरों ने हमारे अंदर दाखिल की, जबकि इस्लाम के अंदर जो हुकूमत का निज़ाम है वो नबुव्वत की जानशीनी है। इस्लाम में जो हुकूमत खिलाफत का निज़ाम है ना, वो नबुव्वत की जानशीनी है। जिस तरह नबुव्वत वाला शख्स जो नबी होता है उसकी ये ड्यूटी होती है कि पूरी दुनिया से शिरक को ख़त्म करना है और इस्लाम को दुनिया पर गालिब करना है। सारे अंबिया इसलिए आए ना, वलक़द बाअसना फ़ी कुल्लि उम्मतिन रसूला अन अब्दुल्लाह वज्तनिबुत तागूत। अल्लाह ने 1,24,000 पैगम्बर भेजे, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर शुरू हुए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ला के मोहर लगा दी। सब नबियों की नबुव्वत का मकसद क्या था, दावा क्या था कि दुनिया से शिरक को ख़त्म करेंगे और इस्लाम को दुनिया पर गालिब करेंगे। इस्लाम के अंदर जो हुकूमत होती है वो नबुव्वत की जानशीनी होती है, यानी जो इस्लामी हुक्मरान है उसकी ये सोच होनी चाहिए, उसका ये विजन होना चाहिए कि मैं पूरी दुनिया से कुफर को ख़त्म करूँगा, शिरक को ख़त्म करूँगा और दुनिया में इस्लाम को गालिब करूँगा। यह है इस्लाम का तर्ज़ अमल। बात समझ आ गई है मोहतरम भाइयों। यह है ईमान और फितना तकफीर, उसको उजागर किया गया और काफिरों ने आगे से रास्ते बनाए। एक रास्ता हमें इस्लाम ने दिया कि किसी को काफिर ना कहो, अमली कोताही की बुनियाद पर जो नमाज छोड़ता है, रोज़ा छोड़ता है, तुम्हारा मुसलमान भाई है, उसको अपने गले लगाओ, उसको इस्लाम से खारिज ना करो। ला तुकफ्फिरहु बिज़ंबिन वला तुखरिजुहु मिनल इस्लाम बिअमलिन। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किसी बंदे को उसके किसी गुनाह की वजह से काफिर ना कहो, वला तुखरिजुहु मिनल इस्लाम बिअमलिन, और उसकी किसी अमली कोताही की वजह से उसको दायरा इस्लाम से खारिज ना करो। मिशकातुल मसाबीह की रवायत है। ये इस्लाम ने हमें रास्ता दिया कि किसी मुसलमान की दिल आज़ारी नहीं करनी, उसको दावत दो, उसके पीछे चढ़ जाओ, उसको समझाओ, वो बातें करता है फिर भी समझाओ। अपने नबी के तरीके को देखो। हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहूदी का बच्चा बीमार है, आप उसके घर में बैठे उसकी तीमारदारी कर रहे हैं। ईसाई औरत है, मुशरिका औरत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रास्ते से गुजरते हैं, वो सफाई करके ना अपने घर की कूड़ा इकट्ठा करती है, वो हर रोज़ छत पे खड़ी हो जाती है। जब उसको पता चलता है ना यहाँ से मोहम्मद ने गुजरना है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो हर रोज़ बिला नागा वो कूड़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर फेंकती। कौन? मुशरिका औरत। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन गुजरे, कूड़ा नहीं फेंका गया।
اگلے دن پھر گزرے، کوڑا نہیں پھینکا گیا. اور دیکھو کیسا نبی ہے تمہارا، جس کو تڑپ لگ گئی کہ اس مشرکہ کو میں نے اپنے کردار کے ساتھ، اپنے اخلاق کے ساتھ، اسلام کی دین اسلام کی معراج کے ساتھ میں نے اس کو کلمہ پڑھانا ہے. تڑپ ہے دل کے اندر. کہا 2 دن گزر گئے، اس نے میرے اوپر کوڑا نہیں پھینکا. تیسرے دن آپ آئے، آپ نے اس کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا، اس کے گھر کے اندر چلے گئے، جا کے دیکھا وہ تو گھر کے اندر گند پڑا ہوا ہے، بیمار. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا پخانہ بھی صاف کیا، اس کا پیشاب بھی صاف کیا، اس کے گھر کی صفائی بھی کی. کس نے کی؟ سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. آج اس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو نا، تمہارے اندر عقل بڑی ہے، تکبر غرور بہت ہے، لیکن اپنے نبی کی حالت دیکھو. کہا اس نے کوڑا نہیں پھینکا. مشرکہ اس کے گھر گئے، وہ بیمار پڑی ہے، اس کا پخانہ صاف کیا، اس کا پیشاب صاف کیا، اس کے گھر کی صفائی کی، باقاعدہ اس کو دوائی لا کے دی، اس کو کھلایا پلایا، خوش کیا. 2 دن گزرے، وہ عورت کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو رہی ہے. یہ ہے رویے، ایٹیچیوڈ، یہ اسلام کا طریقہ ہے. اور دوسری طرف کافر نے یہ طریقہ دیا جس سے انشاءاللہ ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے. اس نے یہ طریقہ دیا کہ یہ مسلمان، یہ نماز نہیں پڑھتا، یہ کافر ہو گیا. اس نے زکوٰۃ نہیں دی، یہ کافر ہو گیا. اس نے ایمان کے جو 2 حصے اس مسلمان میں پائے جاتے ہیں کہ وہ کلمہ پڑھتا ہے، دل میں تصدیق بھی رکھتا ہے، عملی کوتاہی اس کے اندر موجود ہے. کافروں نے عملی کوتاہی کو بنیاد بنا کے مسلمانوں کو دائرہ اسلام سے خارج کرنا شروع کر، اور جس کی وجہ سے یہ فتنہ پروان چڑھا. آج ہر دوسرا تیسرا بندہ، اللہ کی قسم اتنے جذباتی ہیں مسلمان، تھوڑا سا کسی کو چوکا لگاؤ فوراً اس کے منہ سے گالی نکلتی، فوراً کافر بنا دے گا، فوراً لعن طعن کرنا شروع کر دے گا. اور یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے. ایسے تم اپنے رب رحمان کی مدد نہیں کر رہے، ایسے تم شیطان کی مدد کر رہے ہو اور لوگوں کو دین اسلام سے متنفر کر رہے ہیں. اور اس کی اعلیٰ مثال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی. آج 17 رمضان ہے. اس رمضان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 313 صحابہ کو لے کے جنگ بدر کے اندر اور میدان بدر کے اندر سامنے 1000 کا لشکر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سامنے کھڑے ہیں. کیسے کھڑے ہیں؟ کیا ان 313 صحابہ کے اندر سارے مہاجر صحابہ تھے؟ نہیں، مہاجرین کم تھے، انصار زیادہ تھے. انصار مدینہ میں رہتے تھے، مہاجر مکہ سے ہجرت کر کے آئے تھے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آپس میں جوڑا تھا، کلمے کی بنیاد پہ جوڑا تھا. المسلم اخو المسلم کی بنیاد پہ اخوت اور بھائی چارے کو قائم کیا تھا، گلے لگوایا تھا. 313 کو جب کلمے کی بنیاد پر تربیت کر کے بھائی بنا کے عضو بنا کے جسم کا دست میں شکست دیا، کیا 313 کے بہترین شکست دی؟ پہلے ان کے 3 ساتھی مار گرائے، عتبہ، شیبہ، ولید کو. عتبہ کو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے قتل کیا، ولید کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے قتل کیا، شیبہ کو ابو عبیدہ بن جراح امین ہذہ الامہ، اس امت کے امین نے قتل کیا. پھر جب گمسان کی جنگ چھڑی تو ان 313 میں جان نثاروں نے اللہ کی قسم 70 کافروں کو جہنم واصل کیا اور 70 کافروں کو قیدی بنا کے لے کے آئے. شکست نہیں دی مسلمانوں نے. تھوڑا سا عرصہ ہوا ہے، ہجرت کر کے آئے ہیں، ابھی کمزور ہیں، جنگ کرنے کی نیت سے آئے ہی نہیں، قافلہ لوٹنے کے لیے آئے ہیں. لیکن اسلامی اخوت، بھائی چارہ، کلمے کی بنیاد پہ اکٹھے ہو جانا، منظم ہو جانا، اپنی صفوں کو منظم کر لینا، اس میں اتنی قوت ہوتی ہے کہ 313 کا لشکر ہزاروں کو شکست دیتا ہے. آج بھی محترم بھائیوں، اس غزوہ بدر سے ہمیں یہ سبق لینا چاہیے کہ جب ہم کلمے کی بنیاد پہ سب اکٹھے ہو جائیں گے، کفر کے فتوے نہ لگائیں گے، سب کو اپنا مسلمان بھائی سمجھتے ہوئے، ان کے کلمے کا احترام کرتے ہوئے، کیونکہ کلمہ اللہ کی قسم کسی عمل سے نہیں ٹوٹتا. کسی مسلمان کو کافر کہنا بہت بڑا جرم ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنے کسی مسلمان بھائی کو کافر کہتا ہے نا، تو لفظ کافر آسمانوں پہ جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے پاس. لفظ کافر
جب وہ وہاں جاتا ہے پھر وہ دیکھتا ہے کہ جس بندے کو کافر کہا گیا ہے کیا واقعتاً وہ کافر ہے؟ کہ اگر تو وہ کافر ہو، غیر مسلم ہو، مرتد ہو، پھر وہ لفظ کافر اس بندے کے اوپر فٹ آتا ہے، لیکن اگر وہ بندہ کافر نہیں ہے، معاملہ یہاں خطرے میں ہے، اگر وہ بندہ کافر نہیں ہے لیکن اس نے کفر کا فتویٰ لگا دیا ہے، فرمایا اللہ کی طرف سے وہ لفظ کافر اس بندے کے منہ پہ مارا جاتا ہے، اس کی نمازیں، اس کے روزے، حج سب کچھ برباد ہو جاتا ہے اور لفظ کافر اس کے دل میں آ جاتا ہے۔ یہ مسلمان زبانوں کو لگام دو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زبان کو ہاتھ میں پکڑ کے کہا کرتے تھے